گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ میں نے تمہارے گھروں کو رہائش کی جگہ بنایا، یعنی تمہارا جو گھر ہے اس کو تمہارے لیے رہائش کی جگہ بنایا تاکہ انسان جو ہے گھروں میں سکون حاصل کرے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے۔ دیکھیں، نکاح انسان جب کرتا ہے تو سکون ملتا ہے نا، بیوی آپ کے گھر آتی ہے، اس سے آگے بچے ماشاءاللہ پیدا ہوتے ہیں، بچے آگے پھر ماشاءاللہ اور کتنے ماشاءاللہ ریلیشن شپ بنتا ہے، آگے ماشاءاللہ ریلیشن سے ریلیشن بنتے آپ دادا دادی پوتا پوتی نانا نانی کتنے ریلیشن ماشاءاللہ بنتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے گھروں کو رہائش کا یعنی کہ سکون والی جگہ بنائی ہے جہاں انسان سکون سے جا کے رہے۔ جیسے انسان تھکا ہوا ہوتا ہے سارا دن کا آفس سے یا جو بھی کام کرتا ہے، اپنا لیبر ہے، دیہڑی دار مزدور ہے، پینٹر ہے، الیکٹریشین ہے، بڑے سے بڑا بزنس مین بھی ہے، گھر جاتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن آج کل گھروں میں سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ کس پر کیا حقوق ہے۔ اصل میں مسئلہ ہی سارا حقوق کا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کس پہ کیا حقوق ہے۔ ہسبینڈ کا شوہر پہ کس حد تک حقوق ہے، بیوی کا ہسبینڈ پہ کس حد تک حقوق ہے، ماں باپ کا اپنی اولاد پہ کس حد تک حقوق ہے، اور اولاد کا ماں باپ پہ کس حد تک حقوق ہے، بہن بھائی کا آپس میں کیا حقوق ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ حقوق بتایا ہوتا ہے نا کہ کون بندہ کس حد تک اپنی حد میں کس حد تک جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے بھی حد سے نکلنے کی اجازت نہیں دی، کہ اللہ پاک نے بھی اپنی حدیں رکھی ہیں اور اس سے نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ حقوق کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ دیکھیں، جو اسلام کو نہیں نہ مانتا اس کے لیے تو حقوق پھر کوئی معنی بھی نہیں رکھتا، تو اس کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ حقوق کس نے ایکسپلین کرنے ہیں؟ وہ اسلام نے وضاحت کرنی ہے حقوق کی، کسی انسان نے نہیں کرنی۔ انسان کو کیا پتہ کس کے کیا حقوق، ورنہ حقوق اگر انسان بیان کرتا نا حقوق، تو کسی کے حقوق بس اپنی مرضی سے ہی پھر چلتا ہے، اور لڑائی جھگڑے تو ویسے بھی عام ہے تو اور زیادہ ہونے لگ جاتے۔ یہ تو اسلام کی برکت ہے، شکر ہے جو اسلامک لوگ ہیں ان کے گھروں میں سکون دیکھیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ کس حد تک جانا ہے اور کس حد تک نہیں جانا، کس سے میں نے کیا مطالبہ کرنا ہے، کس کی کس حد تک بات ماننی، کس کی کس حد تک بات نہیں ماننی۔ اکثر گھروں میں آپ دیکھتے ہیں، آپ کے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں نا، ذرا دیکھیں ادھر ادھر دیکھیں کہ انسان کسی کے گھر کوئی شادی کر کے بہو آتی ہے، ٹھیک ہے، اب ساس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس حد تک اس کے ساتھ اس کو پابند کرنا ہے اپنا، کس حد تک کس حد تک اس سے بات اپنی منوا سکتی ہے، اور بہو کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں، ایک تو آتا ہے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کسی سے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ کا اخلاق ہے، اور اگر مطلب کہ اس کی بات آپ کو نہیں بھی اچھی لگی تو آپ پھر بھی برداشت کر رہے ہیں، آپ کا اخلاق ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی بات، کسی انسان کا ایسی بات ہے جو آپ کو پسند نہیں آئی، تو آپ اگر آپ کے اگینسٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس کا حق نہیں تھا اس طرح بات کرنے کا، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے اخلاقیات الگ آتی ہے، لیکن حقوق کی ادھر بات ہو رہی ہے، حقوق ایک الگ چیز ہے۔ عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے کس حد تک بات منوا سکتی ہے، اور ہسبینڈ کو بھی پتہ ہونا چاہیے وہ عورت کو اپنا کتنے حد تک پابند کر سکتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور لیڈیز کو مطلب اپنی وائف کو پاکٹ منی دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کا کوئی حساب نہیں بنتا کہ آپ پاکٹ منی عورت سے مانگیں یا اس سے پوچھیں بھائی کدھر خرچ کی، یہ کیا ہے، ادھر ادھر کیوں خرچ کی، کیوں کہ بھائی اس کے آپ نے اس کی ہے
पॉकेट मनी आपकी नहीं, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता भाई, हिसाब मांग रहे होते हैं पॉकेट मनी का। और इसी तरह जब हक एक दूसरे के हकूक़ पता होता है ना, तो फिर घरों में सुकून भी रहता है। देखिए जैसे आर्मी है, पुलिस है, ऑफिसेज हैं, उनमें एज़ कम्पेयर टू घरों से सुकून ज़्यादा है, क्योंकि एक डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सबको बताई होती है किसका किसका क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, और क्या क्या किसका हक, किसके ऊपर क्या क्या हकूक़ है, किस किस की पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, और किसने किस हद तक किसका ऑर्डर कैरी करना है, मानना है नहीं मानना, वो सब कुछ डिफ़ाइन होता है। लेकिन हमारे घरों में कोई चीज़ डिफ़ाइन नहीं होती, जिसका मुंह उठा के जब चाहे मर्जी किसी को कुछ कर कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, कभी भाई ने भाई को कह दिया, कभी बहनों ने भाई को कह दिया, कभी सास ससुर ने, मतलब सास ससुर ने बहू को कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया। इसलिए डिफरेंट फिर ना, इस वजह से फिर फड्डे फुड्डे मसले मसाइल तो फिर पड़ते हैं ना फिर। तो इसलिए एक दूसरे का हकूक़ जानना बड़ा ज़रूरी है, और ये हकूक़ हमें इस्लाम बताता है, इस्लाम के अलावा और कोई नहीं बताता, और कोई बता भी नहीं सकता इस्लाम के अलावा। तो अल्लाह ताला हम एक दूसरे को देखे ना, जैसे कोई जॉब कर, अब लोग जब घर जाते हैं, अक्सर लोग ऑफिस में खुश रहते हैं, घर खुश नहीं रहते जाके, और घर जाते तो उनकी खुशी गायब हो जाती है। ऑफिस में हाँ ये मज़ा आ रहा है, खुश रह रहे हैं भाई। क्यों खुश रह रहे हैं? क्योंकि घर जाते साथ ही उनको फलाना ये फलाना वो, फलाने ने इधर भेज दिया, फलाने उधर भेज दिया, थके हुए घर आते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बीवी कुछ कह रही है, माँ बाप कुछ कह रहे हैं, भाई कुछ कह रहा है, बहन कुछ कह रही है। हर किसी को अपनी अपने काम की पड़ी हुई है। किसी को ये नहीं पता कि यार वो बेचारा थका हुआ आया है, अब उसको रेस्ट की ज़रूरत है, नहीं। और उसको भी इसलिए वो ऑफिस में खुश रहता है, तो घर जाऊँगा चिक ही रहेगी, यानी क्या फलाना किसकी टेंशन ले भाई, बाबा छोड़ो भाई, यानी ऑफिस ही रहो, देर तक रहो, बस इधर ही रहो बस। कुछ लोगों तो बस ना चले, ऑफिस में ही घर बना लें, उधर ही रह लें, यानी घर जाए ना अगर लेकिन बहरहाल तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए एक दूसरे के हकूक़ जानने की, और एक दूसरे के हकूक़ को अच्छी तरह उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।